قربانی کے لیے قرضہ لینا مستحب ہے، جیسے کہ ہمیں بہت ساری روایات کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے. قرضہ روایتیں آئی ہیں مثلا کہ قرضہ تم لو تو تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا. اگر لوگوں کو مثلا پتہ چل جائے کہ قربانی کا کتنا ثواب ہے تو لوگ قرضہ لے کر قربانی کرتے. تو علماء نے فرمایا کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں روایات کے جو تشویق اور ترغیب دلانے کے لیے بھی ہیں. کہا نا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے تو لوگ قرضہ لے کر قربانی کرتے. تو جیسے کہ روایتوں میں مثلا چیز آئی کہ اگر لوگوں کو اذان کا ثواب پتہ چل جائے تو اذان کے لیے مثلا قرعہ ڈالیں، یا پہلی جماعت کی پہلی صف کا ثواب اگر پتہ چل جائے تو اتنا لوگ اس میں شریک ہونا چاہیں کہ اس کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے. فلاں نیک کام کے لیے اگر ان کو گھٹنوں کے بل چل کے بھی آنا پڑے تو وہ چل کے آئیں. تو اس میں حکم بیان نہیں ہو رہا ہے کہ گھٹنوں کے بل چل کر آؤ یا قرآن اندازی کرو، بلکہ ترغیب اور تشویق دلانے کے لیے. البتہ بہرحال آیت اللہ سیستانی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ہمارے پاس ابھی حیثیت نہیں ہے تو ہمارے لیے کیا مستحب ہے کہ ہم عید کی قربانی جو ہے وہ قرضہ لے کر کریں، کہ اس کا ثواب ہے؟ تو ان کا جواب یہ آیا کہ نہیں، اس کا استحباب ثابت نہیں ہے. یعنی یہ جو آپ سننے میں آتا ہے نا بہت زیادہ، تو یہ اس کا استحباب ثابت نہیں ہے، اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے کہ قربانی کے لیے قرضہ لیا جائے. تو بہرحال اب آپ سے یہ بات اور بیان کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ قربانی کے فلسفے کو سمجھیں کہ فلسفہ قربانی کیا ہے. اور وہ قربانی کا فلسفہ آپ کے سامنے ابھی اس سے پہلے آ گیا کہ اس کا فقط اور فقط یہ ہے کہ پروردگار آپ میں تقویٰ دیکھنا چاہتا.